की बुलंदी दर्जात के लिए, हमारी कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 और 104, 103 and 104 इंशाअल्लाह ताला, या 5 तक इंशाअल्लाह पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर वउलाइक हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात वउलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم.
محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام المنتظر المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي، فنفوز فوزا عظيما. صلوات على محمد وآل محمد. مومن کرام، دوستداران امیر المومنین، عاشقان حسین ابن علی، پروردگار عالم ہمارا یہاں حاضر ہونا، سننا سنانا خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس عالم غربت میں، اس شب تنہائی میں خدایا ہمارے ان اعمال کو ذخیرہ قرار دے ہمارے پروردگار. ظاہر بات ہے ہم سب اس عشر محرم میں 1448 میں سید الشہداء کے ذکر میں شریک ہو کر اپنے آپ کو حیات طیبہ، حیات جاوید سے مستفید کرنا. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً. اگر رسول اور خدا کی بات کوئی سنے گا تو حیات طیبہ کا مالک بنے گا. وہ پاک صاف، وہ زندگی کہ جو خدا نے کہا ہے اگر بات سننے کے نتیجے میں وہ حیات ملے گی تو وہ حیات طیبہ اس ذکر سید الشہداء سے ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. روایات میں ہے، ہماری روایات اور برادران کی روایات میں، احب اللہ من احب حسینا. احب اللہ، خدا اسے پسند کرتا ہے جسے کوئی حسین سے محبت کرے. یعنی حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے. کیوں؟ حسین وارث آدم ہے، حسین وارث نوح ہے، حسین وارث موسیٰ ہے، حسین وارث عیسیٰ ہے، حسین وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا حسین جو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک صحابی کہتے ہیں کئی صحابیوں کے ساتھ رسول اللہ کسی دعوت کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں گلی کے اندر رسول خدا امام حسین کو بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد یہاں پر یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت ہے، اور جب رسول خدا امام حسین کے پیچھے جاتے ہیں پکڑنے کے لیے، سید الشہداء پکڑائی نہیں دیتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، رسول خدا پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے اور ہم اور آپ کوئی ایسا منظر کریں، آپ کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کسی کے جا رہے ہو، آپ کے ساتھ کافی دوست ہوں، آپ کا نواسہ، آپ کا پوتا وہاں کھیل رہا ہو، اور آپ اس اپنے پوتے کے پیچھے لگ جائیں اور پوتا ہنس رہا ہے، خوشی سے مسکرا رہا ہے، اور نانا جو ہے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اس عالم کو، اس کیفیت کو کافی دیر لگی کہ رسول خدا امام حسین کو رسول اللہ نے پکڑا. پکڑنے کے بعد گلے سے لگائے، چوما، اور اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد یہاں تحلیل کرتے ہیں علماء، آیا رسول اللہ کا یہ عمل کیسا عمل تھا؟ یہاں اگر وہ وحی کے علاوہ، حکم الہی کے علاوہ، مصلحت کے علاوہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ عمل رسول اللہ کا بتا رہا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی ایک خاص اہمیت کے قائل ہیں، اہمیت کے حامل ہیں. اور اسی لیے وہیں پہ یہ روایت سنائی سارے اصحاب کے سامنے، اس پورے عمل کو انجام دینے کے بعد کہا کہ حسین منی وانا من حسین. احب اللہ
اس سے خدا اسے پسند کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے. احب اللہ من احب حسینا. یہ روایات، یہ آیات، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہمارا قرب ہو ان ہستیوں کے ساتھ، اسی محبت کے نتیجے میں ہم ان کو اپنا اگزامپل، نمونہ اور اسوہ بنائیں گے. جب انہیں اپنا اسوہ بنائیں گے تو ان کی پیروی کرنے کی صورت میں ہمیں قرب معصوم اور قرب معصوم سے قرب خدا حاصل ہوگا. اور ان ہستیوں کے کلام سے، ان کے فعل سے، ان کے، ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں: فعل معصوم، قول معصوم اور تقریر معصوم ہے. فعل معصوم یعنی کوئی عمل خود معصوم انجام دیتا ہے. جب وہ عمل معصوم انجام دیتا ہو تو وہ ضروری ہے کہ ہم اس عمل کو ہم بھی انجام دیں. اگر کسی جگہ معصوم کی نگاہوں کے سامنے، معصوم کے سامنے ہم کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی تقیہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی حالت ہو، اگر معصوم اس کی اصلاح نہ فرمائیں، چپ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تقریر، تثبیت کیا معصوم نے، پھر بھی یہ عمل جو ہے حجت ہے، کیونکہ معصوم نے اسے روکا نہیں ہے. اور ایک مرتبہ قول معصوم ہے، معصوم نے خود اپنے مبارک کلام سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایسا کرو. صلوات علی محمد و آل محمد. اور جو آدمی بھی اپنی جس حیثیت اور کیفیت کے مطابق ان کا قرب حاصل ہوگا، ان کے قربت میں رہیں گے اور ان سے محبت اور مودت ہوگی. ہمارے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو رسول خدا نے ہم پہ سونپی ہے، قیامت تک اپنی امت کے اوپر کہا کہ یہ 2 گرابہا چیزیں ہیں، یہ نہایت ہی قیمتی چیزیں ہیں، یہ دونوں سے ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہیں، ان کے دامن کو تھامو، ان سے متمسک رہو، یعنی ان کی بات کو مانو، ان کے فعل کو مانو، ان کے قول کو مانو جو اتھینٹک روایات ہم تک پہنچے. اور قرآن و اطرت کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے. ان کا کوئی ایسا کلام ہو، کوئی ایسی روایت ہو ہی نہیں سکتی جو قرآنی آیات کے ساتھ ٹکرا رہی ہو. اگر کہیں ٹکراتی ہو تو معصومین نے خود معیار اور کسوٹی بتا دیا ہے کہ وہ روایت ہماری نہیں ہے، اسے دیوار پہ مارو اور اسے ریجیکٹ کرو. معصوم نے ایک معیار بتایا ہے. اور محمد صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و علی، جو دیں اسے لے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. عزاداران سید الشہداء، ہم جس منزل پہ یہاں آئے ہیں، رسول خدا نے جو ہم سے، ہر نبی سے کہا ان اجری الا علی اللہ. قرآن کریم میں آپ نے اگر جو بھی اجر مانا، ہر نبی نے کہا کیا؟ میرا اجر رسالت خدا کے اوپر ہے اور خدا خود دے گا اس کا اجر. لیکن جب رسول خدا کی باری آئے تو آپ سب بتائیں کیا کہا؟ خود خدا نے کہلوایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. یعنی قرآن میں اس کو واجب قرار دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر واجب ہے مودت قربہ کو، فی القربہ کو ادا کریں. اس مودت کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری فقط مودت رہے. وما سألتکم من اجر، دوسری آیت میں فہو لکم، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. یہ جتنی روایتیں ہیں، یہ جتنا ذکر ہے، یہ جتنا جو ہے محافل اور مجالس اور وعظ و نصیحت کی چیزیں برگزار ہوتی اور ان کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی طرف پلٹایا جاتا ہے، اس کا فائدہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے. اگر امت نے اس بات کو ٹھکرا دیا، کون سی بات تھی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صریح قرآن کی آیت ہے. اور قربہ میں آپ دیکھیں، کسی کو بھی آپ پورے عرب کو شامل کرو، سب کو شامل کرو، یعنی قریش کو شامل کرو، جس کو بھی کرو، لیکن وہ قربہ آیا رسول خدا آ کے کہیں گے ابو لہب کے ساتھ محبت کرو، ابو جہل کے ساتھ محبت کرو، تبت یدا ابی لہب، ادھر سے آیات نازل، ادھر سے کہیں نہیں ابو لہب کے ساتھ محبت کرو، مودت کر اختیار کرو. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہے تو بھی عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ کیا فقط قربان سے وہ معصوم ہستیوں کی مودت واجب ہے جس مودت اور محبت کی وجہ سے ان کا قرب حاصل ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہو اور پھر اس کی اتباع اور پیروی نہ کرے؟ ایک آدمی جو ہے یہاں پر، غالباً پچھلے سال بھی یہاں ذکر کیا تھا، ایک اداکار باغ کے اگر مثلا پینٹ پھٹ جاتی ہے تو اس کے وجہ سے لوگ پھاٹ کے جو ہے پینٹ کو جو ہے خریدتے ہیں. وہ ہمارے استاد
قم میں درس دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس کی تو غلطی سے پینٹ پھاٹ گئے تھے، جینس کے پینٹ وغیرہ جو ہے کاٹ کے یا پھاڑ کے پہنتے ہیں، تو اب کہا کہ میں نے اپنے بچے کو جب خریدنا چاہا تو وہ جس کو پھاڑا ہے خود سے، کمپنی نے خود سے، وہ جس کو پھاڑا ہے اس میں سوراخ ہے، اس کی قیمت جو صحیح سالم اس سے زیادہ ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ ماڈل کے طور پر ہے اور یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے. ایک مشہور اداکار کی وجہ سے بالوں کا ڈیزائن چینج ہو جاتا ہے، کپڑوں کا ڈیزائن چینج ہوتا ہے، گھر کا ماحول چینج ہو جاتا ہے. اگر جس کے پاس محمد و آل محمد ہو، جس کے پاس عباس ابن علی جیسی ہستی ہو، وہ محبت کائنات کا پیسہ خرچ کرو تو وہ محبت کسی کے دل میں انسان ایجاد نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر اس محبت کو صحیح رنگ میں اگر کوئی ڈالے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ ان کے مشن سے، ان کے ہدف سے کبھی ہٹ نہیں سکتا ہے. اسی لیے وہ روایت جو کل میں نے اشارہ کی تھی، وہ تھوڑی سی اس کے اوپر توضیح دیتا ہوں. وہ روایت کیا تھی؟ نفس الامام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آج اس روایت کو ہم سب یاد کریں، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. محموم کسے کہتے ہیں؟ سیڈ، غمگین ہونا. ان کے غم میں یعنی ہمارا دل اداس ہو جائے. نفس المحموم لظلمنا، ہمارے ظلم کے اوپر کسی کی آہ نکلتی ہے، سانس لیتا ہے، اور اس کے ساتھ غم کے عالم میں وہ سانس خدا کی بارگاہ میں تسبیح ہے. امام معصوم فرماتے ہیں محموم، ایک مرتبہ ایک کام اب جان بوجھ کے اپنے عمل سے انجام دیتے ہو، یعنی کوئی چیز ہے اٹھا، تو اب آپ گھر سے اپنے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ مجلس میں شریک ہونے کے لیے اتنا فاصلہ طے کر کے ان مشکلات میں تمام تر جو ہے پارکنگ کے مسائل کے باوجود یہاں آپ آئے ہیں. یہ ایک آپ کا اختیاری اور میرا اختیاری ایک عمل ہے. آ بھی سکتے تھے، نہیں بھی آ سکتے تھے، لیکن نفس جو ہے، سانس جو ہم کھینچتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، ہمارا اختیاری عمل نہیں ہے. کیا اجر ہے؟ اگر رنگ الہی میں ڈل جائے تو وہ عمل جو ہے کیسے عبادت بن جاتا ہے وہ کام. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہر کچھ منٹ سیکنڈ کے بعد ہم نے سانس لینا ہے، اور پھر سانس کو جو ہے وہ، اگر وہ عمل جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو بھی خدا نے لطف کے ذریعے سے اگر ان سے منسوب ہو جائے، ان کے ساتھ منسلک ہو جائے، کیا تھا؟ نفس المحموم لظلمنا، جو ہم پر ظلم ہوا، اس ظلم پر اگر آہ برتے ہیں، اگر سانس بھی اس غم میں لیتا ہے تو وہ سانس تسبیح ہے. اور تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز تسبیح کرتی ہے. تسبیح اسے کہتے ہیں جو سرعت کے ساتھ کسی عمل کو خدا کی طرف لے جائے. اسی لیے کہ ذکر کثیر ہے تسبیحات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اگر بہت سے افراد جیسے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس میں کہتے ہیں کہ بس ٹائم نہیں ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات بہت ضروری کوئی امر ہو تو انسان چلے ادھر، اگر مصلی میں نہیں پڑھ سکتا تو راستہ میں ہی پڑھے. اگر مصلی میں فوراً اگر اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو یہ ذکر کثیر کہلاتا ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ تسبیح ہے. تسبیح یسبح للہ ہے. سباح تیرنے کو بھی کہتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، زمین و آسمان حتیٰ بجلی کی کڑک اور چمک بھی ذکر الہی کو انجام دیتی ہے. یہ تمام وہ تسبیح جس کے ذریعے سے اگر رنگ الہی میں ڈل جائے، یہ تسبیح انسان کو خدا کا قریب کرتے چلی جاتی ہے. تو یہ اہل بیت اطہار کو، ان ہستیوں کو درک کرنے کے بعد، ان کی قربت حاصل کرنے کے بعد، سانس لینا بھی تسبیح ہے. گویا ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ سانس تسبیح ہے خدا کے بارگاہ میں.
اور یہ سانس پروردگار عالم کے قریب کرتی چلی جاتی ہے. یہی سانس انسان کو کتنا لطف الہی ہے. اگر انسان متوجہ رہے، اگر نیت خالص ہو، اگر توجہ سے ہو، تو منٹ منٹ سے، لمحہ لمحہ اور لحظہ لحظے سے استفادہ کر سکتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ برادران عزیز، پھر دوسرا جملہ کیا ہے؟ نفس المحموم لغلمنا تسبیح. اور پھر اس کے بعد ہمارے غم میں رونا یا مغموم ہونا یہ عبادت ہے. خود ائمہ اطہار کے غم کے اندر جو ہے عبادت ہے. اور پھر ہمارے سر کو محفوظ رکھنا اور بچانا یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کے نزدیک صلوات اللہ محمد و آل محمد. جہاد ہے خدا کے راستے میں، جہاد ہے برادران. یعنی اسرار آل محمد کا مالک ہو کر انسان شب و روز محنت کے ساتھ اپنے وجود کو اخلاقی اقدار میں ڈالنے کے بعد محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی جب کوشش کرتا ہے تو یہ جہاد راہ الہی ہے. اور اسی راہ میں مودت کے بعد ان کے راستے میں ڈل کر موت بھی آ جاتی ہے تو وہ موت شہادت کہلاتی ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یعنی اگر کوئی انسان مات تائبہ، مات مغفور الذنب، ذنوب سے خاک صاف ہو کے جائے، یہ ایک اکسیر ہے، یہ محبت ایک اکسیر ہے جس کے ذریعے سے انسان کے جان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. وہ محبت کیا ہے؟ مقام عمل میں کسی جگہ میں کام ہو تو وہاں ہم اپنی مرضی چلائیں گے. مسجد میں فقط نعرے کے وقت ہم ان کو یاد کریں گے یا روتے وقت فقط ان کو یاد کریں گے، لیکن باہر جاتے وقت کہیں گے، بازار میں، گھر کے اندر، دوسرے جگہوں میں فی الحال کہیں گے امام آپ باہر آرام کیجئے گا، فی الحال جو ہے ادھر جو ہے ڈونٹ ڈسٹرب اس کہ یعنی وہاں پہ اپنی مرضی چلائیں گے. اور فقط مسجد میں یا محراب میں یا منبر میں بولنے والا سننے والا اس حد تک رکھیں گے تو یہ وہ اکسیر نہیں ہے. اس اکسیر کے ذریعے سے ہم وہ قرب حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر ہمارا عمل اس مودت فی القربہ کے تحت ہو کہ خدا نے یہ اجر مانگا ہے، خدا کی وجہ سے. یہاں بھی مسئلہ اس طریقے سے معلوم ہو جائے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران، یہ تبدیلی کب آ سکتی ہے؟ ایک ظاہری محبت کے بنا پر ایک آدمی اپنے حلیے کو چینج کرتا ہے. گھر کا حلیہ، کپڑوں کا حلیہ اور سب کچھ حلیے جو ہے ایک فٹ بالر کی طرح یا ایک اس کی طرف جانا چاہتا ہے. لیکن اگر کسی کو ماں باپ نے، ممبر نے، افراد نے اگر ان کو وہ اصلی محبت سکھائی ہو، دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے کہ وہ حلیہ رہے گا تو آل محمد والا حلیہ رہے گا. اندر سے بھی آل محمد کا حلیہ رہے گا اور باہر سے بھی آل محمد کا حلیہ رہے گا. اور اسی زندگی کے ذریعے سے وہ درجات طے کر سکتے ہیں. پھر اطمینان کی زندگی ہے، پھر اسٹریس نہیں ہے، پھر انسان کو انزائٹی نہیں ہے، پھر انسان کو وہ پیٹ کی بیماریاں، پتہ نہیں ذہنی بیماریاں، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، پھر بہت سے ہارٹ اٹیک سے بچے گا اگر یہ محبت آ جائے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیونکہ وہ محبت ایسی مضبوط اکسیر ہے جس کے ذریعے سے وہ خدا سے ملا دیتے ہیں. اور جو کائنات میں خدا سے مل جاتا ہے اسے اللہ اکبر کہہ کے کسی جگہ میں وارد ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز ان کی نگاہوں کے سامنے چھوٹی نظر آتی ہے. جب دنیا کی ہر چیز چھوٹی نظر آ جائے تو کبھی بھی چھوٹی چیز کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوگا، کبھی چھوٹی چیز کی وجہ سے اپنی قیمتی جان کو عذاب میں نہیں ڈالے گا، کبھی کسی چھوٹی چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب نہیں کرے گا. تب اس وقت کرے گا کہ اس کے دل میں، ہمارے دلوں میں وہ محبت اجاگر نہ ہو. برادران عزیز، رسول خدا نے
خود خدا نے یہ مودت کو واجب قرار دیا. دس از آور ریسپانسبلٹی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو نبھائیں، مودت فی القربا کو مقام عمل میں جاری کریں. اگر یہ مودت آ جائے، یہ محبت آ جائے، یہ پیار اور محبت ہمارے دلوں کے اندر اگر یہ چراغ روشن ہو جائے تو پھر کائنات کا نقشہ چینج ہو جائے گا ہماری نگاہوں کے سامنے. پھر اس نگاہ سے جب ہم دیکھیں گے تو میری نگاہ قمر جیسی نگاہ ہوگی، ہماری نگاہ پھر سلمان جیسی نگاہ ہوگی، ہماری نگاہ پھر بوذر جیسی نگاہ ہوگی. پھر اس نگاہ سے جب انسان دیکھتا ہے تو کائنات کے اندر وہ چلتا پھرتا نور بن سکتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. نے کل ولید کے دربار میں مولا نے جو جملے، جو الفاظ، جو خطبہ پڑھا تھا وہ آپ کی خدمت میں سنایا کہ مولا کیا چاہتے ہیں. مولا کسی فاسق کو، کسی شرابی کو، کسی نفس محترم کا قتل کرنے والے کو، اور ایک اور تھا، وہ کیا تھا کہ جس کو اس قسم کے افراد کو مولا جو ہے یزید کے لقب لگا دیا ہے، یزید کو ان صفات سے متصف کیا ہے. اگر کسی مومن کے اندر یہ چیزیں ہوں تو وہ سید الشہداء کے جانثاروں میں نہیں ہو سکتا. اور ایک خوبصورت بات آپ سب، ہم سب ذہن نشین کریں، جناب آدم سے لے کر خاتم النبیین تک، قیامت تک ولی خدا کے ساتھ وہ فرق دے سکتا ہے کہ جو صفات حسنہ سے متصف ہو، گڈ کوالٹیز کا کیا ہو، مالک ہو، وہ فرق دے سکتا ہے. ڈرپوک آدمی امام کے ساتھ نہیں دے سکے گا، بخیل آدمی امام کے ساتھ نہیں دے سکتا ہے، کامچور آدمی امام کے ساتھ نہیں دے سکتا ہے. اگر وہ افراد جو کہ جس کی وجہ سے اگر کسی جگہ میں پیسہ خرچ کرنا ہو تو کہیں گے نہیں کرو، کسی اور جگہ میں کرو، یہ کرو، اس طرح نہیں کرو، کیونکہ وہاں پہ کیا کرے گا، بخیل آدمی جو ہے کام کرنا نہیں دے گا. اگر کسی جگہ میں ولایت کے خاطر، دین کے خاطر اگر آگے بڑھنا ہو تو پھر وہ ڈرپوک آدمی آگے نہیں بڑھے گا. تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی ولی خدا کے ساتھ دے ہی نہیں سکتا ہے. تو صفات حسنہ سے، فضائل اخلاقی سے متصف ہوگا تو وہ آدمی امام کے ساتھ دے سکتا ہے. اسی لیے امام امیر المومنین نے خطبہ متقین کے اندر کا ہم اہل الفضائل، جو متقی افراد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، صاحبان فضائل ہوتے ہیں، فضائل کے مالک ہوتے ہیں. وہ فضائل اپنے وجود کے اندر اٹھائے ہوتے ہیں. وہ کیا فضائل میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ سب سے پہلی فضیلت کیا ہے خطبہ متقین میں، کس کو یاد ہے؟ منطقہم الصواب، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے یعنی گناہ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. ملبسہم الاقتصاد، وہ چلنے میں، پھرنے میں، پہننے میں کیا کرتے ہیں، میانہ رو زندگی بسر کرتے ہیں. نہ بالکل گئی گزر زندگی کہ سارے لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے، نہ اس طریقے سے اسراف کے مراحل میں جائیں گے. منطقہم الصواب وملبسہم الاقتصاد ومشیہم التواضع. یہاں پہ کیا ہے، وہ صاحبان فضائل یہ کہ زمین پہ چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. جتنے بھی ان کے پاس علم ہو، جتنا بھی ان کے پاس دولت ہو، جتنی بھی خوبصورتی ہو، دنیا کے ہر چیز خدا نے اسے دیا ہو، لیکن وہ جب رنگ الہی میں ڈالتا ہے تو وہ کیا چلتا ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ چلتا ہے. خدا کے بندوں کے سامنے، خدا کی مخلوق کے سامنے کبھی بھی وہ اکڑ کے چلتا نہیں ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. یا علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہتے ہیں علی یار و یاورت، علی آپ کا حامی ہو، ناصر ہو ہم سب کا انشاءاللہ تعالی. بار دیگر بابا بلند صلوات. برادران اب یہاں پہ آتے ہیں، اس محبت کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہمارے وجود کے اندر کس حد تک ہے. کمیاں ہیں، کمزوریاں ہوں تو پھر اسی محرم میں، انہی ایام میں اس میں جلا بخشتے ہیں، اسی میں مضبوط کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. خدایا
اس محرم میں آ کے ہر ایک آدمی نے مینشن کرنا ہے کہ میرے اندر یہ برائیاں جو میرے امام زمانت سے ملنے میں مانع بنتی ہیں، یہ بری صفات ہیں، ان صفات کو میں نے ختم کرنا ہے۔ سب نہیں کر سکتے ہیں، 2-3 کو ٹارگٹ بنائیں، کہیں کہ یہ 3 میری بری صفات، یہ 2 بری صفات، یا ایک صفت جس کی وجہ سے میں اپنے امام سے دور ہوں، تو اس عشرے کے اندر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بری صفت کو میں چھوڑ دوں۔ ہر وہ چیز، حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہے بعض اوقات سگریٹ ہے، سگریٹ ہے۔ بہت سے لوگ اب سگریٹ کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم عادی ہو چکے ہیں، ذہن روشن ہوتا ہے، روشن دماغ، بعضوں کو نسوار کے لیے کہتے ہیں کہ روشن دماغ ہے، یعنی اگر نہیں کرو گے تو دماغ سست رہتا ہے، نسوار کھاؤ تو پھر دماغ جو ہے وہ تمباکو کی وجہ سے روشن ہوتا ہے۔ تو سگریٹ کو بھی کہتے ہیں اس کے اندر کچھ مواد ہے کس کی وجہ سے ہمارے ذہن ہوتا ہے۔ اگر انسان کو جب کوئی بیماری نہ ہو، حتیٰ یہ کوئی بھی چیز، چائے ہو، کافی ہو، جو بھی چیزیں ہوں، یہ بدن خدا کا ہے، ہم خدا کے ہیں، انا للہ، خدا کے لیے اور خدا کی طرف جانا ہے۔ کوئی ضرورت نہ ہو تو کیوں ہم جو ہے چاہے $1 ہو اس کو کیوں جلائیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسراف چاہے چھوٹا ہو، چاہے میرے باتوں سے چاہے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن بات استدلالی بات ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ چاہے 1 لقمہ ضائع کرتے ہیں، چاہے 1 روٹی کا 1 ٹکڑا ضائع کرتے ہیں، چاہے وقت کا 1 گھنٹہ ضائع کرتے ہیں، چاہے 100 سال ضائع کرتے ہیں، چاہے پورا سال ضائع کرتے ہیں، ضائع ہے۔ اچھا استعمال ہے، گڈ یوز ہے، مس یوز ہے۔ کس طریقے سے آپ کہیں گے آپ $1 ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس کا تمہارے لیے کیا فائدہ ہے؟ اگر فائدہ ہے کسی چیز کی وجہ سے، کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے پینے سے جو ہے دماغ روشن ہوتا ہے یا دماغ کام کرتا ہے، تو وہ بھی کس نے، ہم نے خود جو ہے اپنا آپ کو عادی بنایا ہے کہ ایسی چیز جو میرے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو پی کر ایک تو اسراف کے دائرے میں چلا جاتا ہوں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب شیطان کے بھائی چاہے کم ہو چاہے، کیونکہ اسراف خدا، رسول، ائمہ کے بارگاہ میں ہے ہی نہیں۔ اگر اسراف ہے، کوتاہیاں ہیں، بری چیزیں ہیں، تو کہاں پہ ہیں؟ شیطان کے پاس ہیں۔ رحمان اور رحمان کے ماننے والوں میں یہ بری چیزیں، بری صفات نہیں ہیں۔ تو چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، میں ضرورت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کسی ڈاکٹر نے اگر سجیشن دیا ہو، مشورہ دیا ہو کہ کین یو، یعنی جب سگریٹ آپ پی سکتے ہو، یا مثلاً اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہے، دوسری چیزوں کی طرف جانا شروع کرتا ہے، تو اسے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہی جو ہے اس کو بالکل اپنے جگہ میں اسے خاموش کیا جائے۔ ہمارے کچھ اساتذہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مدرسے میں دن بھر سبق پڑھنے کے بعد بھوک کے عالم میں سامنے کوئی یعنی بوٹی والی پلیٹ یا بغیر وہ کسی میں زیادہ ہے یا کسی کم میں ہے، تو پھر یہاں پہ کہتا تھا چیک ہوتا ہے انسان کا، ادھر سے چیک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اچھی والی پلیٹ اپنی طرف کھینچ لیا، دوسری والا اس کے رد دھکیل دیا، تو یہاں سے آپ نے اپنے نفس کو کیا کیا؟ سرکش بنا دیا۔ آج اس نے 1 پلیٹ لیا تو کل لاکھوں روپوں کا بھی لے سکتا ہے، کل بہن کے ہاتھ سے حقوق بھی چھین سکتا ہے، کل کسی کے مال کو بھی چھین سکتا ہے۔ نفس کو اگر ہم سرکش بناتے چلے جائیں گے تو اسی جگہ سے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں بھی اگر ہم کنٹرول کرتے چلے جائیں گے تو پھر نفس کو ہم اسی جگہ میں بڑی چیزوں میں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ محمد و آل محمد کے ساتھ محبت اور مودت کا تقاضا یہ ہے کہ امیر المومنین کے خطبے پڑھیں، قرآنی آیات پڑھیں، تو وہاں سے ہمیں معلوم ہوگا تو ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اچھے صفات کے مالک ہوں، تمام علوم سے، تمام چیزوں سے، جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں ماہر ہوں، لیکن عملی طور پر صادق ہوں اور سچے ہوں۔ اور کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ سچوں کے پر جو ہے خدا کی رحمت ہے، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے مقابلے میں جو جھوٹے آتے ہیں، جو کاذب آتے ہیں، جو کریکٹر لیس آتے ہیں، ان پہ خدا نے اور رسول نے جو ہے دعا اس کے اندر مباہلے کے اندر ان پہ لعنت بھیجا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ثم نبتہل، پڑھیے آپ لوگ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ امیر المومنین نے خطبے میں کہا ہم اہل الفضائل، منطقہم الصواب، ملبسہم الاقتصاد،
وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اپنے آنکھوں کو اس طرف فوکس ہی نہیں کرتے کہ جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، وہ جس کی وجہ سے یہ دماغ، یہ کیپیسٹی ہے، یہ میموری کس کے لیے کیا ہے؟ بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کیا ہے۔ اگر میں ایک ایسے منظر کی طرف، ایک ایسی جگہ میں فوکس ہو کے اس کیپیسٹی میں خام خام ایک فضول چیز کو جگہ دیتا ہوں، ان یعنی دائمی رہنے والے چیزوں سے اگر پیچھے رہتا ہوں تو یہ فضائل نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ باتیں تو سخت ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے، مفت میں جو ہے جنت تو بھیجا جائے تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن جب تک علی اور آل علی کی ان چیزوں کو ہم ہضم نہیں کریں گے ہم اہل فضائل میں سے نہیں بن سکتے۔ یہ یاد رکھیں، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ منطقہم الصواب، دیکھیں امیر المومنین کو اگر ہم امام مانتے ہیں، امام المتقین، ظاہر بات ہے یہ صفات اپنائیں گے تو تب امام بنے گا نا۔ اگر ہم نے صفات کسی اور کے اپنائے ہیں، علی کو اس زبان سے کہیں کو ہمارا امام ہے، تو یہ نو سینس، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں کام کسی اور کی پارٹی کے ساتھ چلتا ہوں، بریانی بھی کسی اور کے کھاتا ہوں، نعرہ بھی کسی کے لگاتا ہوں، لیکن بعد میں آ کے تو میں آپ کو چاہتا ہوں، تو وہ تو جانتے ہیں، ہے نا، وہ تو جانتے ہیں میں کہاں کا ہوں، کس جگہ سے آیا ہوں، اور میرے ملکات کس کے اندر نافذ ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ وہ پاکستان میں ادھر ادھر دوسری جگہوں میں پیپل پارٹی والے یا مثلا دوسری پارٹیوں والے ادھر جا کے جب پیسے لینا ہو یا بریانی کھانا ہو تو ادھر جا کے بھی نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو فدو بناؤ، آ کے ادھر بھی ہم کھاتے ہیں، ادھر بھی کھاتے ہیں۔ وہ دین کے معاملے میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا، دین کے معاملے میں یہ لطیف خبیر خدا جانتا ہے، یہاں پر معنوی اقدار چاہیے، یہاں دل سے محبت چاہیے، جہاد کرنا پڑے گا۔ منطقہم الصواب ملبسہم الاقتصاد ومشیہم التواضع، یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں۔ غضو یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، کس سے؟ اما حرم اللہ علیہم، اور پھر اس کے بعد آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کے بعد پھر کانوں کی حفاظت۔ ووقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم، نافع علم پہ اپنے کانوں کو کیا کرتے ہیں؟ ووقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم نزلت منہم انفسہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء۔ یہ ہے، اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں جو مصیبتیں اور جو امتحان آتے ہیں اس میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ جبل راسخ کی طرف بنتا ہے، وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرف بنتا ہے، وہ فولاد سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے اگر اس اکسیر کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ خدایا اس محرم میں، اس عشرے میں، اس محبت کی کرن کو، اس جھلک کو، اس چراغ کو ہمارے قلوب کے اندر روشن فرما بار پروردگار۔ تو امام نے نکلنے کے لیے کیا کہا؟ انی لم اخرج، بس فقط خروج کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں، اسی پہ ہم عمل پیرا ہوئے۔ فضائل کے حوالے سے ہم نے کچھ احادیث سنائے۔ احب اللہ حسینا، احب اللہ من احب حسینا، حسین منی وانا من حسین۔ یہ ایک دو روایتیں بھی اگر زندگی میں ہم ہضم کریں، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم حسین ہے۔ وراثت پیسے کی نہیں ہے، پراپرٹی کی نہیں ہے، گھر کی نہیں ہے، وراثت اس علم کی ہے، اس الہی امانت کی وراثت ہے جو حسین تک پہنچی ہے۔ اگر جو بھی زیارت وارثہ پڑھتا ہے، السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، زبانی بات نہیں ہے، وہاں وارث مان کر عملی جامع پہنانا پڑے گا۔ قیامت تک اگر دین کے وارث حسین ہیں تو پھر حسین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، ہمیں حسینی بننا پڑے گا۔ ہمیں اپنے آپ کے، اپنے بدن کے اندر کربلا سمجھ کر، ہر دن کو کربلا سمجھ کر اور ہر زمین کو عاشورہ سمجھ کر برپا کریں گے تو پھر جب امام زمانہ کی آواز آئے گی انا المہدی انا بقیت اللہ، پھر اس وقت دنیا کے کسی کونے میں بھی، کسی جگہ میں بھی ہو تو امام زمانہ علیہ السلام کے قدموں پر اس کے استقبال کے لیے انسان پہنچ سکتا ہے۔ صلوات اللہ محمد۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب آواز بلند کریں گے تو یہی افراد لوگ جواب دیں گے، اور جو دنیا میں منہمک ہوں گے، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے،
جو دنیا پرست آدمی ہوگا کبھی بھی امام کے پیچھے نہیں جائے گا. وہ آپ نے سنا تھا کہ وہ امام کے بہت یاد کرنے والا اور امام کے ایک عاشق آدمی تھا. بلایا امام کے خصوصی نمائندے کے ساتھ وہ جا رہا تھا. جب دریا سے گزر رہے تھے تو گرج برج اور بارش کا ماحول شروع ہوا تو وہ صابن بناتا تھا. صابن جو چھت پہ جو اس نے جو ہے بچھا کے آیا تھا. اب جو ہی ہو گیا توجہ ادھر سے ہٹ گئی اور توجہ کس طرف چلی گئی؟ صابن ڈوبنا شروع کر. کہ نہیں ابھی تیار نہیں ہو ہماری طرف آنے کے لیے. جو صابن کی وجہ سے ذہن ادھر لے جائے اور امام کی طرف نہ جائے تو وہ ہماری طرف آنے کے لیے جو ہے اس قابلیت کے اندر نہیں ہے. ایک اور خوبصورت جملہ دیکھیں، یہ نماز کیا چیز ہے، یہ مجالس کیا چیز ہیں، قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ ارتباط با امام معصوم اور خداوند تبارک و تعالی. توحید کے ساتھ ارتباط برقرار ہو جائے، اسی ارتباط کے ذریعے سے خدا کی حجت کے ساتھ بھی ہمارا ارتباط ہوگا. برادران، یہ مجالس سے اسی ارتباط کو ہم نے بحال کرنا ہے، اسی کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے. جو جس انداز میں بھی کر سکتا ہے تلاش کرتے ہیں. ابدی زندگی سدھر جائے گی ہمارے ان باتوں سے. میں خود کر سکوں، آپ کر سکیں، کوئی بھی کرے. تلاش ہم کرتے ہیں کہ اس ارتباط کو، اس کنیکشن کو کسی طریقے سے اچھے انداز میں بحال کریں. یعنی مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں بہت سارے فیملیز کے اندر اجرا کرنا مشکل ہے. لیکن انسان طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے، پیلس ہو یا جھونپڑی ہو، لیکن اپنا رابطہ خدا اور امام زمانہ سے مضبوط کر سکتا ہے. اور یہ بینش، یہ نظریہ، یہ روشن فکری، یہ نورانیت، یہ قلب سلیم انسان کے دل میں کب آ سکتا ہے؟ اگر صدق کے دل سے سید الشہداء کی مجلس میں آئے، صدق کے دل سے نماز میں جائے، صدق کے دل سے قرآن کی تلاوت کرے تو راستے کھل جائیں گے. فاتحۃ الکتاب یعنی بسم اللہ سے سورہ حمد جب کوئی انسان پڑھتا ہے، دن میں 10 مرتبہ واجب نمازوں میں پڑھتا ہے، تو اگر توجہ سے کرے تو اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے، الہی دروازے کھل جائیں گے، کھڑکیاں کھل جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں انسان سمجھ سکتا ہے کدھر جانا ہے اور کہاں جانا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. برادر اب بسم اللہ. یا علی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارا مائی مولانا آزان نعرہ نہیں لگا رہے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران، انما خرجتو، اس سے پہلے کیا کہا مولا حسین نے؟ آپ نے کتنے لوگوں نے، میں ہاتھ کھڑا نہیں کرواؤں گا لیکن آپ لوگوں سے میں نے ایک کام دیا تھا، ایک آیت دی تھی قرآن کی. کون سی آیت دی تھی؟ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. اس آیت کے اوپر کچھ تو ہونا، یعنی کچھ تو ہو انسان، یعنی خود سے کام کر، فقط سن کر نہیں چلے جائیں. کچھ تھوڑا بہت 5 منٹ بھی، 2 منٹ بھی. اور اس عاشورہ میں کیا مطالب ہم نے سیکھے، خدا شاہد ہے بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے. جدھر بھی، جہاں بھی کسی خطیب سے بھی کوئی اچھی بات سمجھ میں آئے نا، اس سے کہو میں اسے نوٹ کروں گا. اور اپنے حافظے کا بھی امتحان لینے کے آئے، میرا حافظہ مضبوط ہے، میں اس بات کو جا کے اتار سکتا ہوں نہیں ہو سکتا. ایک آیت دی تھی، اس پہ کام کرنا ہے. کون سی آیت تھی؟ سورہ بقرہ کی 177. اور کل جو ہے ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا تھا وہ ہے سید الشہداء کی بات. ذاکر مولوی کی باتوں کو تشریحات سے ہٹ کر ہم نے خود امام کے اس نورانی جملے کو پڑھنا ہے اور تکرار کرنا ہے تاکہ سمجھ میں آئے اب عبداللہ الحسین ہم سے کیا چاہتا ہے. پھر ہماری زندگی میں خود بخود تبدیلی آ جائے گی. واقعاً یعنی 100% میں یقین سے کہتا ہوں، میں اپنے لیے محبت ہے، بلب روشن ہے، لیکن وہ وولٹیج میں فرق ہے ہر ایک کا، کسی کا. لیکن اس کو خاموش ہونے نہیں دینا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے. اگر وہ بلب نہ ہوتا عام میں سے یہاں کوئی بھی نہیں آتا. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہے. اب اس ہے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اپنے اجتہاد کے ذریعے سے، اپنے محنت کے ذریعے سے، اسٹرگل کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ اس کو اچیو کرنا ہے، اس کو اتنے حد تک پانا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی چلے جائیں. ایک تو دوسرا اب اس کو ہم نے سب نے یاد کرنا، جو ابھی میں پڑھوں گا. کیا تھا؟ امام نے کہا انی لم اخرج، میں جو نکلا ہوں اس لیے نہیں نکلا ہوں. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما.
تمام بری صفات کو، کرپشن کی صفات کو مولا لے کہتے میں اس لیے نہیں نکلا ہوں، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، کیونکہ یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جس سے جناب آدم نے، جناب ابراہیم نے دعا کی تو قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی یہ عہد الہی، یہ وراثت الہی، وارث آدم وہ بن سکتا ہے کہ جو ظالم نہ ہو، اور ظالم گناہگار ہوتا ہے۔ امام حسین یہاں کہتے ہیں میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں منصب اور کرسی کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ برادران عزیز، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں آپ امام، ہم سب لوگ امام کے اس کلام کو ہم 1400 سال کے بعد سن رہے ہیں۔ امام فرمائے انی لم اخرج، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو جو یا لیتنی کہ ہمیشہ پکار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس میں شامل ہیں ہم لوگ، یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدایا میں یہ عمل انجام دوں تو یعنی گویا شہدائے کربلا کے ثواب میں شریک ہوں، ان کے نقش قدم پہ چل سکتا ہوں۔ تو کہتے ہیں یا لیتنی کہتے ہوئے زندگی بھر بیٹھنے کے بجائے اگر ان باتوں کو ہم ہضم کریں گے تو خود بخود ان کے ساتھ ہوں گے۔ یا لیتنی کنتو معکم، یہ بات مانیں گے تو معکم ان کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ان کی معیت رہے گی۔ اچھا آتے ہیں اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انی لم اخرج۔ دیکھیں خروج جو ہوتا ہے، بس اس نقطے میں 2-3 باتیں بتا کے آپ کی زحمتوں کو ختم۔ لم اخرج، خروج کیسے ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ خروج بغاوت ہوتا ہے، ولی خدا کے مقابلے میں کوئی نکلتا ہے، اسی لیے کہا تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کرنا بیوت میں بیٹھنا ہے، الہی اقدار کے سامنے، ولی خدا کے سامنے نکلنا نہیں ہے۔ اگر ولی خدا کے سامنے ولی خدا کے خلاف نکلنا ہو تو یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ فساد ہے۔ لیکن اگر ولی خدا نکلتا ہے اعمال کی اصلاح کے لیے، یہ عبادت ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر اپنے گھر سے خدا کے راہ میں احکام الہی کے نفاذ کے لیے نکلتا ہے اور اگر راستے میں موت آتی ہے تو وہ کیا ہے، اس کا اجر کوئی کائنات میں دوسرا فرد دے ہی نہیں سکتا ہے، اس کا اجر اللطیف الخبیر خداوند تبارک و تعالی کائنات کا مالک رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ بس یہ خروج کس طریقے سے؟ امام کہتے ہیں میں نکلا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ یہ امیجن کریں، یہ خیال کریں، یہ سوچیں، اگر تھوڑی سی بیعت کر لیتے، کہتے ہیں نو اینی پرابلم، بس چلو یزید کی بات مان لیتے، بیٹھتے ہیں، تو کوئی امام حسین کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ مدینے میں امام حسین کے لیے مسئلہ تھا نکلنا؟ کوئی بیٹھے رہتے جیسے دوسرے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے امام نے وہ نکلا، اس طریقے سے نکلا۔ اچھا نکلنا کتنا ہوتا ہے؟ بعض اوقات نکلنا جان کی بازی ہوتی ہے، اس میں بہت سے اقسام ہیں، اگر آپ جا کے خود اگر دیکھیں نا اس خروج کے اوپر آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں اور جو ہے آپ آئی ایم اوکے کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، تو پھر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ معاشرے میں جو بھی ہو، گھر میں جو بھی ہو، بچوں کا ساتھ جو بھی ہو رہا ہو، ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہے، آئی ایم اوکے، تو خروج بھی نہیں کرے گا، گھر میں بیٹھا رہے گا۔ جو گھر میں بیٹھے رہے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا، جو کھوتا ہے وہ سوتا ہے، یعنی سوتا ہے غلط سونا گھر کے اندر، ٹھیک ہے نہیں؟ جو گھر سے نکلے گا ہی نہیں، نکلے گا کب؟ آپ میں سے جو افراد ابھی اگر گھر سے نہ نکلتے، یہ فضا آمادہ نہ کرتے، کچھ لوگ پہلے سے آگے تیاری نہ کرتے، تو یہ جائے گا، یہ جگہ، یہ اہتمام آپ کو ہمیں نہیں ملتا، نہ یہ لو سپیکر ملتا، نہ یہ لائٹیں ملتی۔ کچھ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے قدم اٹھایا، کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ انوائرمنٹ اور یہ حالات تیار کیے ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دے۔ ہر جگہ کے اندر کوئی بھی کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے باہر دنیا کے مسائل ہے، بیوی کہتی ہے چلے جاؤ یہ کام کرو، یا بیوی کے لیے شوہر کہتا ہے کھانا بنا کے لے کے آؤ، کہتی ہے نہیں میں تو نہیں جاؤں گی، یا شوہر کہتا ہے میں تو نہیں جاؤں گا، اب خود کرو۔ اگر بالفرض ایسے نکلے گا ہی نہیں، کام ہی نہیں کرے گا، تو بیٹھا رہے گا، تو یہ بیٹھا رہنا مذموم ہے۔
بعض اوقات بیٹھا رہنا مذموم ہے، اگر یہ بیٹھنا خدا کے حکم ہے تو حکم سے ہو تو اچھا ہے اور ممدوح ہے، ممدوح جس کی مدح کی جائے، جس اچھی صفت کے معنی اچھی بات ہو، لیکن جہاں حکم خدا کی مخالفت ہوتی ہو، جہاں بری صفات آتی ہوں تو وہاں بیٹھنا خراب ہے، وہاں نکلنا بھی خراب ہے اگر خدا کے حکم کو مطابق نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں انی لم اخرج، اگر یہ خروج مقام کے لیے، منصب کے لیے، مشہوری کے لیے، دنیا کے لیے ہو تو یہ خروج صحیح نہیں ہے، یہ غلط خروج ہے، یہ نکلنا از بیڈ، یہ بہت برا نکلنا ہے، یہ سوء الخروج ہے۔ اگر یہ خدا کے لیے، رسول اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، دین کے کسی کام کو انجام دینے کے لیے دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں بھی نکلیں یہ عین عبادت ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، اگلا جملہ ہے بل انما خرجت، یہ میرا نکلنا یاد رکھو کسی حکومت کے لیے نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ ہزاروں آپ تحلیل کرو دنیا کے اندر، سید الشہداء کیوں نکلے تھے، کوفے کے خطوط کی وجہ سے نکلے تھے، یہ ہو وہ ہو، ہزاروں چیزیں، جتنا آج کل کے چھوٹا سا ایک مولوی، ادنا سا مولوی جو چیزیں کہہ سید الشہداء یہ ہوگا وہ کہ کیا وہ حجت خدا رسول اللہ عقل کل جس نے کہا یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کیا وہ چیزوں کو درک نہیں کر سکتے تھے؟ اسی لیے امیر المومنین نے کہا اگر میں دوسروں کی طرح، معاویہ کی طرح اگر حکومت کرتا، عرب میں کوئی میرے مقابلے میں نہیں آتا، لیکن میں عدل الہی کو، خدا کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے چلتا ہوں، جس کی وجہ سے حکم خدا کو نافذ کرنے کے لیے میں اس طریقے سے چلتا ہوں اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ وَإِلَّا اگر دغا بازی ہو کسی جگہ میں جو ہے حکم خدا سے نکلنا ہو تو انسان کیا سے کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کی جولانی، اس کے چمک اور دمک کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آج حسین کہاں ہے اور یزید کہاں ہے؟ نعرہ حیدری، یا علی، اگر حسینیت کو دیکھنا ہے تو حق پرستی ہے، علی کو دیکھنا ہے تو حق پرستی ہے۔ ہر بیدار ذہن والا انسان آج کہتا ہے کہ وہ امیر شام خطا پر تھا، غلطی پر تھا، اگر کوئی حق تھا، سحر الرسول ولی خدا من کنت مولا فہذا علی مولا، حق پہ تھا۔ برادران عزیز، پس مولا نے کہا انما خرجت، کس لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ قرآن کے اندر لفظ خروج کے اندر بہت ساری آیات ہیں، کون کہاں جاتا ہے، کس طریقے سے جاتے ہیں، بہت، یعنی ہر لفظ کے اندر مفاہیم سموئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ، نوجوان خدا شاہد اگر ان آیات کو دیکھ کر خود مولا کے اس جملے کو لے کر آپ میں سے ہر کوئی ایک ایک لفظ کو سرچ لگا کے دیکھیں قرآن میں اس لفظ کے اوپر کتنی آیات ہیں، مفسدین کے لیے کیا کہیں، مومنین کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور پھر یہاں سے معلوم ہوگا کہ آیا میرا لائن جو ہے، میری لائن جو اوپر والے ہے یا ادھر والی ہے، آگ والوں کی ہے یا جنت والوں کی ہے، وہ چیزیں خود بخود واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ طلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ برادران، دس از our responsibility۔ اصلاح ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ اصلاح کس میں؟ ایمان میں، اصلاح گھریلو حالات میں، اصلاح ہمارے زندگی کے ہر چیز میں، تمام رذائل کو ختم کرنا ہے، فضائل کی طرف جانا ہے۔ تو وہ کب حاصل ہو سکتا ہے؟ ان دنوں میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں ہم نے یہ طاقت نہیں لیا، دیکھیں آپ میں سے بہت سے برادران سال بھر ہو سکتا ہے کبھی کبھار مجلس کی توفیق ملتی ہے بعض کو، لیکن بعض برادران ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں بڑے سے بڑے کام ہوں، کیا سے کیا کام ہوں، آپ سارے مومنین اس طریقے سے آئیں، اس میں ایک اعجازی کیفیت ہے، دس از میریکل، اس کے اندر انسان آنا یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ خدا اتنے پوری کائنات کے اندر ایک گہما گہمی کا عالم ہے، جہاں این حسین کیس کہ عالم ہمیں دیوانہ ہی ہو سے، این چشمی ایسے کیسے چراغ ہے، دنیا اس کے گرد پروانہ وار پھرتی، تو اس چانس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے۔ یا سید الشہداء، یا ابن الزہرا، اے امام زمانہ، ہم تو بننا چاہتے ہیں، آئے ہیں تیرے دروازے پہ آئے، بس تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ کوئی اور ہے نہیں، میں ہوں اور خدا ہے، بس اپنے آپ کو تبدیلی تب آئے گی۔ مشکلات ہم سب میں ہیں، کون کہتا ہے کون کتنا اندر سے ہے، کون کتنا اندر سے ہے۔ بہت سے لوگ اندر سے بہت اچھے ہیں، یہاں آپ کے درمیان بیٹھے ہیں،
بڑے پاک صاف لوگ ہیں، ایک گناہ بھی اپنی زندگی میں سرزد نہیں ہوا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ برا سلوک ہی نہیں کیا. ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ظاہری طور پر بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اندر سے بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں. لیکن جو یہاں آتا ہے نا سفینۃ النجات میں، سفینہ حسین میں سوار ہونے کے لیے آئے. توجہ سے تھوڑی دیر بس برادران، صدق کے دل سے. آپ سارے نوجوان ہیں، پتہ نہیں موت کا بھی معلوم نہیں ہے کب آئے گی. اگلے سال ہم مٹی کے اندر ہیں یا ظاہر ہیں معلوم نہیں ہے. کل کا بھی معلوم نہیں ہے، پل کا بھی معلوم نہیں ہے. کب موت آئے گی ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو جب ایسا ہے تو یہ محرم چانس ہے ہمارے لیے، خدا نے ہمارے لیے فرصت ہے. اس فرصت سے، اس چانس سے ہم استفادہ کریں. اے خدا، جب بلایا ہے تو کچھ دے کے واپس کرو. گیو می سم تھنگ. خدایا ریجیکٹ نہ کرنا، مجھے خالی نہ لوٹا. بلایا ہے چراغ حسین کو لے کر. حسین کی محبت ہے، اگر وہ محبت نہیں ہوتی ہم میں سے کوئی یہاں نہیں آتا. خدایا اس محبت میں اضافہ فرما بابا. یا حسین اے فرزند زہرا، پتہ نہیں کتنے مشکلات سے اچانک کسی جگہ سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا. عزاداران سید الشہداء مدینے سے سید الشہداء جب نکلے ہیں، انما خرج تو پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں میں حکومت کے غرض سے نہیں نکلا ہوں، میں اصلاح امت کے غرض سے نکلا ہوں. اب اس سفر میں قیامت تک جو میرے ساتھ ملیں گے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ چلتے رہو. یہ وہی کاروان حسین ابن علی ہے. کاروان حسین ابن علی میں جو افراد صدق دل سے آئیں گے قیامت تک وہ روحانی طاقت حاصل کرتے رہیں گے. کس کس نے لیا؟ سید الشہداء کے ساتھ جو ملے ہیں انہوں نے لے لیا. لا الہ الا اللہ. حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب جعفر طیار آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا میں آ نہیں سکتا ہوں، میرے یہ دو بیٹے اون و محمد اپنے ساتھ لے کے جائیں. لا الہ الا اللہ. ظاہر بات ہے امام سے ملاقات ہوئی اور ان کے پیروں میں بہت سارے روایت میں بتایا جاتا درد تھا، تکلیف تھا، چل نہیں سکتے صحیح طریقے سے. کہا یہ میرے دو فرزند کو راہ خدا میں اگر ضرورت پڑے تو میرے بدلے میں ان کو نثار کر دینا. عزاداران سید الشہداء زینب کبریٰ بنت امیر المومنین. زینب یعنی زینت باپ، باپ کی زینت، باپ کی کاپی. زہرا مرضیہ کی بیٹی، ام المصائب، عباس کی بہن، لا الہ الا اللہ، مولا حسین کی بہن. یہ بیوی جو ہے ان دونوں بچوں کو لے کے آئی ہیں کربلا میں بار بار امام حسین کے پاس. جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو بیوی بار بار پکارتی تھی کہ بھیا میرے بچوں کو کب اجازت دیں گے. اور بیٹوں کو رات کو شب عاشور کو ہر ماں اپنے بچے کو سدھارتی تھی، اس کی کنگھی کرتی تھی، اس کے ساتھ راز و نیاز کرتی تھی. لیکن روایات میں مقاتل میں بتایا ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اون و محمد سے مخاطب ہو کر کہتے اے جعفر طیار کے پوتو، اے علی مرتضیٰ کے نواسو، اب یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرات کے قریب جاؤ اور پانی مل جائے تو پی نہ لینا، کیونکہ میرے مولا حسین کے بچے یہاں پہ پیاس سے بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں. یا ابا عبداللہ. ماموں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ اپنے بھانجوں کو کسی طریقے سے بھیج دیں. بعض اوقات بسا اوقات اپنے اولاد پہ اتنا دل نہیں دکھتا ہے جتنا کسی ماموں کو اپنے بھانجوں کو پر دکھتا ہے. لیکن سید الشہداء کے سامنے زینب کی کمائی آ رہی تھی. زینب کبریٰ بار بار آگے کہہ رہی ہیں میں کل کیا جواب دوں گی ماں زہرا کی بارگاہ میں بھی، کیا میری قربانی نہیں، میری قربانی قبول نہیں کریں گے. ایک وقت وہ آتا ہے، کئی جگہوں میں امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا ہے. ایک علی اکبر کو بیچتے وقت فبکا بکاء عالیہ، ایک مرتبہ حضرت قاسم کو بیچتے وقت فبکا بکاء شدیدا. اور اسی طریقے سے جب اون و محمد کو رخصت کر رہے تھے
تب بھی امام حسین علیہ السلام، کیونکہ بہن کی کمائی جا رہی ہے، بہن کے گھر میں ہر ایک کی اولاد رہے گی، لیکن زینب کی اولاد اور کمائی اس کربلا کے بن میں بڑا مشکل تھا۔ لیکن جعفر طیار کے پوتے تھے، اجازت لی، ماں نے وصیت کی، نصیحت کی، بیٹو اس طریقے سے جنگ کرنا۔ اچھا جعفر و محمد کا استاد بھی ابو الفضل عباس تھے، مولا حسین تھے، ایک نے میمنہ سے، ایک نے میسرہ سے ایک ایسا حملہ کیا، کسی کو آگے ٹکنے کی صلاحیت نہیں تھی، جو بھی آتا تھا بھاگتا تھا۔ ادھر سے ابن زیاد نے، شمر نے، ادھر کے جتنے بڑے فوجی آفیسرز تھے، انہوں نے کہا جب تک ان کے درمیان بھائیوں میں جدائی نہیں ڈالو گے تو ان پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ دونوں بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالی، وہ جدائی اس حد تک آ گئی کہ ایک بھائی کی آواز آئی، یا مولا علیک منی السلام، اور میرا سلام ہو۔ لیکن خوش نصیب بچے، خوش نصیب نوجوان ابو الفضل عباس بھی پہنچتے ہیں، امام حسین بھی سرانے پہ پہنچتے ہیں۔ کیا اولو العزمی تھی زینب کبریٰ کی، کیا ارادے کے استحکام۔ ایک وہ وقت آیا، ان دونوں بچوں کو، ان دونوں نوجوانوں کو اٹھا کر مقتل سے خیام میں لے کے آئے۔ بعض مقاتل میں کہا جاتا ہے ان بچوں میں سے ایک کی جان بے جان جانان سپرد ہوئی تھی، عنصر قفصی سے روح پرواز کر گئی تھی، ایک زندہ تھے، ایک کے بدن میں ابھی روح موجود تھی۔ زینب کبریٰ تو پہلے آنا نہیں چاہ رہی تھی کہ کہیں بھائی کو احساس ہو کہ میرے بہن کے دونوں بچے شہید ہو گئے، لیکن امام کے بلانے پہ آ گئی۔ آنے کے بعد دونوں کے درمیان بی بی لیٹی، کبھی اس بیٹے کے رخسارے پہ رخسارے رکھتی تھی، کبھی اس بیٹے کے رخسارے پہ رخسارے رکھتی تھی، اور جس کے بدن میں روح تھی مڑ کے کہا اماں جان ابھی ہم سے راضی ہیں، ہم فرات کے قریب گئے تھے لیکن فرات کے پانی کی طرف نہیں گئے۔ میرا سلام ہو زینب کے لالوں و محمد پر، جب ماں آ گئی دیکھا بھیا حسین دیگر بیویاں رو رہی ہیں، زینب نے بڑا تحمل و بردباری سے برداشت کیا۔ عزاداران سید الشہداء متعدد جگہوں میں بی بی نے برداشت کیا، آخر بچے تھے۔ جب 11ویں محرم کو اس قتل گاہ سے گزار رہے تھے، بھائی سے الوداع کرنے کے بعد مڑ کے دیکھا بے سر دو لاشیں، بے غور و کفن دور سے بی بی کو نظر آئی۔ لا الہ الا اللہ یہ کہنا کتنا آسان ہے، اس باپ کے دل سے، اس ماں کے دل سے پوچھیں جس کے نور نظر جگر گوشے، جگر کے ٹکڑے کربلا کے گرم ریت پہ پڑے ہوں، ارے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یہی وجہ تھی جب شام میں مختلف جگہوں میں جب یہ سر مبارک دیتے تھے، ہر بی بی ایک سر کو لیتی تھی، بی بی ہمیشہ اپنے بھائی کے سر کو لیتی تھی۔
ایک وقت وہ آیا اور محمد کے سروں کو لینے والا کوئی نہیں رہا. کسی نے خطاب کر کے کہا کیا یہ لاوارث لوگوں کے لاوارث ہیں؟ ان کا کوئی نہیں ہے، ان سروں کو کوئی لینے والا نہیں ہے. بیوی فضہ کہتی نہیں، لاوارث نہیں، بلکہ نبی کی نواسی زینب کبریٰ کے فرزند. لا الہ الا اللہ. سب سے مشکل ترین مرحلہ التماس دعا خدا کی بارگاہ میں ان دونوں ہستیوں کے صدقے میں خدایا ان کی شفاعت نصیب فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. بی بی جب مدینے میں آئی ہے اور اپنے گھر کا رخ کیا، جب گئی کب گئی، جب گھر میں داخل ہوئی ہے عزاداران سید الشہداء، وہ نشانیاں، وہ جگہ، وہ جانماز جو اون و محمد کے ساتھ ہوتی تھی، جن میں وہ نماز پڑھتے تھے، یہاں بی بی نے کھل کے رونا شروع کیا. اے میرے اون و محمد، ماں شرمندہ کھل کے رو نہ سکی. عزاداران سید الشہداء، خدا بار الہ ان پہ لطف فرما، برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما، تیرے دین کی خدمت گزاروں میں شامل فرما. خدایا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. صدق دل سے یہ دعا کیجئے خدایا ہمارے وجود کو، علم کو، مال کو، عمر کو مفید بنا. خدایا اس میں برکت عنایت فرما، ہماری زندگی کو دین کی خدمت میں صرف کرنے کی توفیق عنایت فرمانا. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین، یا حسین، یا حسین.